آج ہماری کچھ جماعت کو یہ کنفیوژن ہوتی ہے کہ فی الحال دنیا اسلام میں جو اسلامک برادرہڈ ہے کچھ باتوں میں ظاہری طور پر جو تعلیمات ہیں جو پریکٹسز ہیں تو ہمارے پریکٹسز کچھ مختلف ان کو دکھائی دے رہے ہیں۔ ظاہر کے لحاظ سے یہ بات صحیح ہے، لیکن اگر ہم قرآن کی تعلیمات کو دیکھیں اور آن حضرت نے کیا فرمایا ہے اس کو دیکھیں تو اسماعیلی مذہب کی عظمت، اس کے اندر جو حکمتیں ہیں ان کا اندازہ مومنین کو ہوگا، اور ائمہ طاہرین ہمارے پاک اماموں نے پوری تاریخ میں درجہ وار گریجولی کس طرح تعلیم دی ہے، کس طرح آگے بڑھایا ہے، اس کے لیے ہمیشہ شکر گزار رہیں گے۔ مولا فرماتے ہیں کہ ہمارے پاک مذہب میں ریولوشن نہیں، ایولوشن ہے۔ یہ بہت ہی امپورٹنٹ اصطلاحات ہیں، ٹیکنیکل ٹرمز ہیں۔ ریولوشن نہیں، ایولوشن ہے۔ تو اس لیے اس سلسلے میں بہت ہی ایک اہم حدیث پیغمبر کی ہے، اسی سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں کہ اسلام میں ایولوشن کس طرح ہے۔ پیغمبر نے اپنے زمانے میں اصحاب سے فرمایا کہ تم ایک ایسے زمانے میں رہتے ہو جس میں اگر میں نے آپ کو جو احکامات دیے ہیں، جو کرنے اور نہ کرنے کے لیے جو چیزیں میں نے آپ کو بتائی ہے، اگر ان میں سے 10%، 10% کو آپ نے نیگلیکٹ کیا تو آپ ہلاک ہو جاؤ گے۔ پیغمبر کا زمانہ اتنا سٹرکٹ تھا ظاہری شریعت کے بارے میں۔ پھر فرماتے ہیں ایک وقت ایسا بھی آنے والا ہے، اس زمانے کے جو مسلمان ہوں گے وہ صرف 10% پر عمل کر کے باقی کو چھوڑ دیا 90%، پھر بھی ان کو نجات مل جائے گی۔ 90% کو چھوڑ کر 10% پر عمل کرنے سے بھی ان کو نجات مل جائے گی۔ مومنین و مومنات زمانہ کس طرح بدلتا ہے، اس میں کس طرح تبدیلی آتی ہے، چونکہ یہ دعا کو سمجھنے کی حکمت پر بات ہو رہی ہے۔ ایک سٹیپ اور آگے چلے۔ سب سے پہلے حضرت آدم سے یہ دور شروع ہو رہا ہے۔ آپ اندازہ کیجئے کہ حضرت آدم کے زمانے میں جو شریعت تھی، جو کچھ آپ نے ارشاد فرمایا تھا اپنے وقت میں، ان کے بعد
اول تو ایک نئے پیغمبر کو بھیجنے کی ضرورت کیوں ہوئی ہے؟ دوسرا ایک پیغمبر آیا تو اس نے کیا کیا؟ کیا اس نے حضرت آدم کی دی تعلیم کو ڈیٹو یعنی ہو بہو اس کے اوپر عمل کیا؟ کیا اس نے یا اس نے کچھ تبدیلیاں لائی؟ ایسا نہیں ہے کہ ہو بہو اس پر عمل کیا۔ حضرت نوح نے اپنے زمانے کے لحاظ سے حضرت عالم کی تعلیم میں ترمیم کی، موڈیفائی کیا۔ اسی طرح ہر زمانے کے ناطق نے سابق ناطق کی تعلیمات میں، سابق میں نے اس سے پہلے جو ناطق تھا اس کی تعلیمات میں ترمیمات کرتے گئے، یہاں تک کہ آن حضرت کا زمانہ آیا۔ تو آن حضرت نے اگلے پیغمبروں کی تعلیمات میں بہت سی تبدیلیاں فرمائی، لیکن آن حضرت نے جو تو شریعت لائی ہے اس کے ظاہر میں کوئی تبدیلی ہونے والی نہیں، کیونکہ آپ کے بعد حضرت قائم القیامت کا دور آنے والا ہے۔ تو تب تک پیغمبر کی شریعت کے اندر کیا ہوگی؟ شریعت تو اپنی جگہ پر رہے گی، لیکن اس کے باوجود ترمیمات اس کی شریعت میں بھی ہوں گی۔ لیکن شریعت یا تنزیل کی صورت میں نہیں، بلکہ آن حضرت کی شریعت میں تعویل کی صورت میں تبدیلیاں ہوتی رہیں گی۔ تعویل کی صورت میں آن حضرت نے فرمایا یہ تعویل کون کرے گا؟ تو فرمایا انا صاحب التنزیل وعلی صاحب التعویل۔ یہ حدیث اس کو متفق علیہ کہتے ہیں کہ یہ یونینیمسلی ایکسپٹڈ حدیث ہے، سنی برادری، شیعہ برادری، سب کے لیے سب نے اس کو ایکسپٹ کیا ہے۔ لیکن یہ تعویل صرف مولانا مرتضی علی تک محدود نہیں، بلکہ تعویل کا کام اس کی آل کرتی رہے گی۔
اس کی اولاد کرتی رہے گی. اور زمانے کے لحاظ سے تعویلی صورت میں ترمیمات ہوتی رہیں گی. Therefore, there is a confusion in our Jamaat that particularly regarding our present practices, they appear to them to be different from the rest of the Muslim world. And definitely in Zahir, they are different. But if we study the Quran and the Hadith, we begin to appreciate that our Imams throughout history have given gradual teachings, gradated, not at once everything. Because even the Quran is from initial to advanced, then obviously that the Imam would also give you from initial to advanced. Maulana Hazar Imam has said in a Farman that there is no revolution in our faith. Rather, there is evolution, which means gradual, because revolutions can unsettle people. But evolution is a much better process where things happen in their time. And there is a hadith of the Holy Prophet Muhammad, which inshallah some of you will have heard before on our platform, that he said to the Ummah in his time, you live in such a time that if you abandon 10% of what has been commanded, you will perish. And, this was the time of Sharia. So the Prophet was very strict about the Sharia. Then he continued and he said, a time will come when those who give up 90% and only practice the 10%, they are the ones who will be saved. And I think the more we reflect on this particular hadith, then we realize how 1450 years have passed since the Holy Prophet, how time has changed, how life has changed, and it really begins to then reveal to us how much wisdom there is in this hadith. And then Dr. Saib, of course, talked about all the prophets, all the Natiks, and Hazrat Adam had a Shariat. So the question is, why was it necessary to send another prophet? Because there was already one great prophet and he had brought a Sharia. And then the next question would be that did the new prophet, that was Hazrat Nuh, did he follow exactly the Shariat of Hazrat Adam, or did he modify it? In the same way, the Natik of every cycle modified the Shariat of the previous Natik until the time of Prophet Muhammad came. And he also modified the previous Shariats. For instance, I'm going to add here a little bit of history that when the Holy Prophet Muhammad migrated to Medina, Medina was a very plural society. There were Christians there were Jews there were idol worshippers there, and then when the Prophet came, he had his band of Muslims as well. And they were all practicing their own Sharias, because the Jews, the Christians were practicing their Sharias. So the Prophet, he changed that for the Muslims. He modified it. And then Dr. Said made this very important point that in this 1400 odd years of the Holy Prophet Muhammad cycle, his Sharia was not going to be modified because his was going to lead to the seventh cycle, the cycle of Hazrat Qaimul Qiyamah, and the modification would not be in the Zahir, because it is recorded in the Quran. The modification would be in the ta'wil, in the meaning of this. And Fakir Sahib quoted a very famous hadith about ta'wil, in which the Prophet said,
I am the master of Tanzil, and Ali is the master of Ta'wil. And this hadith is a mutafaq alayhi, meaning it is unanimously accepted by all sects of Islam. And also bear in mind that this hadith is not limited to Maulana Ali, but is continued by the Imams from his progeny, because at Gadir Khum, those are the two significant heavy things that the Holy Prophet left.